السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور ہمہ قسم کی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہمارا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مصائب مسائل میں ہماری پکار کو سننے والا بھی ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام کائنات، امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ نبی کہ جس نے انسانیت کو گمراہی کی گٹاٹوب اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشن راستے پر، راہ پر گامزن کر دیا، وہ نبی کہ جس نے انسان کو وہ طریقے سکھلائے، بتلائے جن کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ نبی کہ جس نے اس انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ جوڑ کر مضبوط کر دیا، وہ نبی کہ جس نے ہمیں دنیا و آخرت کی مشکلات اور مصائب سے بچنے کے طریقے سکھلائے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہماری زندگی کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کا جو ہم محنت کر کے نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم نے جو بھی نیک عمل کیا ہے، ہماری نیت یہ ہے
کہ ہمیں اللہ اس کے بدلے میں جہنم سے بچا کر جنت کا مہمان بنا دے۔ ہم دنیا میں ہر طرح کے جتن کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کی جو مشکلات اور مصائب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یعنی کہ ہماری جو کوششیں ہیں، ساری زندگی کی دوڑ دھوپ کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم پریشانیوں سے محفوظ رہے، مصائب مسائل سے محفوظ رہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ ہر شخص کی یہی تڑپ اور تمنا ہے، یہی آرزو ہے، اور اس کی خواہش یہی ہے کہ میں دنیا میں بھی فتنوں سے اور مشکلات سے محفوظ رہوں اور آخرت میں بھی محفوظ رہوں۔ تو آئیے ہمیں ہمارے پیغمبر محسن علیہ السلام نے ایسے طریقے سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں، عذابوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ انشاءاللہ ہمیں پرسکون زندگی عطا کرے گا۔ تو وہ کون سے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، طریقے ہیں کہ جنہیں اگر یہ انسان اختیار کرے تو انہیں اللہ عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ تو آج کے میرے خطبہ جمعہ کا یہی عنوان ہے کہ دنیا و آخرت میں عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بھی عذاب سے بچ سکتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر کہ جب نبی علیہ السلام کی جب تک ذات مبارکہ موجود ہے، اللہ انسانوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے نبی جب تک آپ انسانیت میں موجود ہیں، چاہے وہ مومن ہو، آپ پر ایمان لانے والے ہوں، آپ کے محب ہوں، آپ کے ساتھ الفت رکھنے والے ہوں، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے آپ کا انکار کرنے والے کافر کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کی ذات مبارکہ موجود ہے، اللہ انسانیت کو عذاب سے دوچار نہیں کر سکتا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے انسانیت کو دو امانیں دی ہیں کہ جب تک یہ دو چیزیں انسانوں میں موجود ہیں، اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت جب تک انسانوں میں موجود ہے، انسانیت کو عذاب نہیں آ سکتا۔ اور آپ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، لیکن جب تک آپ کی تعلیمات باقی ہیں، آپ کی سنتیں باقی ہیں، آپ نے جو طریقے سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں، جب تک وہ دنیا میں باقی ہیں اور انسانیت ان پر عمل کرتی ہے، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی اگر ذات دنیا میں موجود ہو، اللہ کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اگر یہی ذات، یہی شخصیت، اس کی بات، اس کی محبت اگر ایک مومن کے دل میں آ جائے تو اس مومن کو بھی اللہ عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ اگر آپ کی ذات کافروں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے
کہ آپ کی موجودگی میں انہیں عذاب سے دوچار نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، آپ کی بات، آپ کی محبت اگر مومن کے دل میں ہے تو وہ مومن بھی اللہ کے ہاں عذاب سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ڈر جائیں، باز آ جائیں وہ لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم آ جانے کے بعد، آپ کا فرمان آ جانے کے بعد، آپ کی تعلیمات آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ انہیں آزمائشوں سے دوچار کرے گا، انہیں عذاب علیم کا شکار کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ کی ذات موجود ہے تو آپ کی ذات عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی باتیں، آپ کے طریقے، جب تک انسان ان کو اپنائے رکھتا ہے اللہ اسے عذاب سے دوچار نہیں کرتے۔ اور جب انسان مخالفت کرتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آ جانے کے بعد، اپنی منمانیاں کرتا ہے، فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تو ڈر جائیں ایسے لوگ، کہیں انہیں آزمائشیں اور آخرت کا عذاب ان سے وہ دوچار نہ ہو جائیں۔ حضرات، دوسرے نمبر پر اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت میں عذابوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا اللہ اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ جب تک انسانیت، یہ لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ انہیں مشکلات جو مصائب ہیں اللہ ان سے دوچار نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک انسان استغفار کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے دوچار نہیں کریں گے۔ سامعین محترم، ہماری ساری عمریں بیت چکی ہیں، ہم تو آج کے لوگ ہیں، نیو جنریشن ہے، ایسے لوگ موجود ہیں 40 سے اوپر عمر ہو چکی ہے، ہم نے ساری زندگی یہ عنوان سنا ہے، موضوع سنا ہے، استغفار کیا ہے، استغفار کی اہمیت کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اکیلے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میں نے صرف اس نیت سے کہ میرے دل پہ یہ بوجھ آیا ہو کہ یار میں نے ساری زندگی گناہوں میں کھپا دی ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے دل پر بوجھ آیا ہو، میں اللہ کے حضور کھڑا ہو کر صرف اسی نیت سے نماز ادا کرتا ہوں کہ میں نے آج اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہماری زندگی کی کتنی نمازیں ایسی ہیں، کتنی رکعتیں ایسی ہیں جو میں نے صرف اسی نیت سے پڑھی ہے کہ آج میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ استغفار تو بہت سنتے ہیں، ہم نے توبہ کے عنوانات بہت سنے ہیں، ہمیں احادیث زبانی یاد ہو چکی ہیں، مولوی صاحب استغفار کا نام لے ہمارے سامنے آیات و احادیث ساری آ جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی ہم نے اپنی عملی زندگی میں غور کیا ہے کہ ان استغفار کی آیات و احادیث سن کر میں کتنی دفعہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرا اللہ وہ اس قدر رحیم ہے، شفیق ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
فرمایا قل اے میرے پاک پیغمبر اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دے، وہ زبان نبوت جس نے جھوٹ کا ذائقہ نہیں چکھا، وہ زبان نبوت جس کی سچائی صداقت کی اللہ نے گواہی دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ زبان جب بھی بولتی ہے وحی سے بات کرتی ہے۔ اس زبان اقدس سے جو ارشاد نکلے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر لے اور اس کے بعد فیقوم، وہ کھڑا ہو جائے، ویتطہر، طہارت کر لے، وضو بنا لے، ویصلی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ ایسے بندے کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ جب زندگی میں ذرا سی لغزش خطا ہو جاتی ہے فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پاک پیغمبر اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ حضرات ذرا ٹھہر کر تصور کیجئے، وہ کائنات کا خالق و مالک عرش معلیٰ پر بیٹھا ہوا، جس نے میرے ایک ایک انگ کو بنایا ہے، جوڑا ہے اور اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، وہ ذات وہ کہہ رہی ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے نا پیار سے، اے میرے بیٹے ادھر آ، میری بات کو سن۔ بیٹا، باپ اپنے بیٹے کو پیار سے کہے اے میرے بیٹے، تو بیٹا وہ فوراً، اگر اچھا ہو نا، اگر تربیت اچھی ہو تو وہ فوراً اپنے باپ کی بات کو سنتا ہے کہ اتنے پیار سے میرے ابا جان نے کہا ہے اے میرے بیٹے۔ تو اللہ رب العزت وہ خالق و مالک وہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، کوئی گناہ غلطی خطا ہو چکی ہے، پریشان نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا۔ کرنا کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا ہے کہ جب گناہ ہو جائے کھڑا ہو جائے، وضو بنائے، اللہ کے سامنے 2 رکعتیں ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وہ تو اتنا کریم اور اتنا رحیم بھی اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو دن رات اس زمین میں چکر لگاتے ہیں، جہاں بھی کوئی ذکر والی مجلس ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس قدر فرشتے ہو جاتے ہیں یہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جاتا ہے۔ تو جب مجلس برخاست ہوتی ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے، ویسے اپنے فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم دنیا میں چکر لگا رہے تھے، تیرے بندے ایک مجلس میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا میرا ذکر کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، یکبرونک، اللہ وہ تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، ویہللونک، اللہ تیری تحلیل بیان کر رہے تھے، ویسبحونک، اللہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، ویسألونک، اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ میرے فرشتوں کیا سوال کر رہے تھے؟ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ کہا اللہ، فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا میری جنت کا سوال کرتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ کہا سوچو جنت کو بغیر دیکھے اس قدر تڑپ ہے، اگر جنت دیکھ لیتے تو کس قدر مجھ سے مانگتے۔ اچھا اور کیا مجھ سے مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتوں
کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو تم ان کی کیفیت کا اندازہ کرو کہ وہ بغیر دیکھے اس قدر ڈر رہے ہیں، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا۔ اچھا اور کیا سوال کر رہے تھے؟ اللہ وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں پر نادم تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی بیٹھے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تو چلو ذکر کر رہے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، ایک ایسا شخص بھی تھا خطاؤن، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا، بہت زیادہ گناہگار تھا، اس کی نیت نہیں تھی اس مجلس میں آ کے بیٹھے، وہ بس ساتھ کھڑا تھا۔ فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو ان کے پاس کھڑا ہے میں نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ یعنی اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرے بندے آئے تو صحیح، میرے مجلس کے پاس تو آئے تو صحیح، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا کوئی برائی ہو گئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کوئی برا کام، کوئی گناہ، لغزش، خطا ہو گئی ہے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، فرمایا اگر معافی مانگ لے یجد اللہ غفور الرحیم، اپنے اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ آئے تو صحیح۔ اور آپ کو پتا ہے غفور، استغفار، یہ ہے غفارہ۔ غفارہ کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ اللہ غفور ہے، وہ انسان کے گناہوں کو اپنی رحمت تلے ڈھانپ کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور غفارہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کے اوپر کوئی ایسی چیز زیب تن کر لے جس سے اس کا لباس میل کچیل سے محفوظ ہو جائے۔ غفارہ کا دوسرا مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے، لغوی معنی یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا لباس زیب تن کر لے جس کی وجہ سے جو انسان کا نیچے والا لباس ہے میل کچیل سے محفوظ ہو جائے۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ انسان کو جب معاف کرتا ہے تو اسے اپنے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ جو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے ساری اولاد خطا کار ہے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، ان میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خطا کرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تیری گناہ، تیری غلطیاں، تیری خطائیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو تو مجھ سے استغفار کر لے، ایک دفعہ میرے در پہ آ کے رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو نے میری نافرمانیاں کی ہیں، میرے جو احکامات ہیں انہیں ٹھکراتا رہا ہے، نہیں، ایک دفعہ آ کے میرے سامنے جھک جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابک مغفرۃ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے آدم کے بیٹے، اگر تیری غلطیوں سے، تیرے گناہوں سے یہ ساری زمین بھر جائے
تو میرے پاس آئے، ایک شرط ہے لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اگر تیرے گناہ اس ساری زمین کے برابر ہوں، میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے ساتھ ملاقات کروں گا، تو میرے در پر آ تو صحیح۔ یا عبادی الذین، اب آپ کو پتہ چلا ہے یا عبادی اللہ نے کتنے پیار سے کہا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ ہر رات ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، میرا رب ہر روز ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور ندائیں لگاتا ہے، حل من مستغفر فاتوبوا، کہ کوئی ہے بخشش کا طلبگار، امیدوار آئے، وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اتنا رحیم ہے۔ لیکن بات وہی ہے، ہم نے ساری زندگی یہ موضوع عنوان سنا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، یا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تہجد کے وقت ہر رات آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ نے یہ آیات احادیث سنی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے صرف اسی نیت سے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعات ادا کی ہو اور ان کے بعد ہم نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو، کبھی زندگی میں ایسا موقع بھی آیا؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اپنی جان پر ظلم ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اپنی وڈیائیاں کرے، انی ان اللہ آنکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آنکھ کے آسیاں نا امیدانو، پھر دے دیتی امید، فضل تھی لا تقنطو من رحمت اللہ آنکھ کے، ذات تیری علم تیرا آپ پہ صفتہ کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آنکھ کے، آسیاں دے واسطے بوا کرمدہ کھولیا، آسیاں دے گناہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے، آسیاں دے واسطے بوا کرمدہ کھولیا، پھر واضح ماریاں توبو اللہ آنکھ کے، یا ایہا الذین آمنوا توبو اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ تو صحیح میرے در پہ جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون ہو جائے، آخرت میں ہم عذابوں سے بچ جائیں، تو ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا ہوگا، ہمیں استغفار کرنا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کب؟ جب امام صاحب دعا کروا دے، جب کوئی خطیب دعا کروا دے، یا اگر کسی کا ایمان جاگتا ہے وہ مدینہ مکہ چلے جائے، بیت اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں ماحول ہوتا ہے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے اپنے معمولات میں، ہفتے میں یا کیسے بھی کہ گناہ ہوئے ہیں، میرے دل پر بوجھ آ گیا ہے کہ میرے سے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، میں کھڑا ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، ایسا بھی کوئی موقع میری زندگی میں ہو، تلاش کرنا چاہیے اور یہ موقع پیدا کرنا چاہیے۔ حضرات آگے بڑھیے، عذاب سے دنیا اور آخرت میں نجات چاہنی ہے تو تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں لازم پکڑنا ہے وہ ہے اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب سے دوچار کرے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا، نہ دنیا میں کرتا ہے نہ ہی آخرت میں اللہ کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور دوسرے مقام پر فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے، میری توصیف
میری تعریفات کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور بڑھا چڑھا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شکر کرنے والے ہیں، شکر گزار بندے ہیں، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ آج ہمارا شکر کا انداز بڑا انوکھا ہے، ہم بہت شکر کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی دکان پہ بیٹھا ہے نا، ہم اس سے جا کے حال احوال پوچھیں، جناب اللہ دا بڑا کرم، بڑا کرم اللہ دا، بڑا فضل، بڑا عطا کیتا اللہ نے۔ اور حالت کیا ہے کہ جب اپنی چیز بیچے گا تو اس میں ملاوٹ کرے گا، جب چیز بیچنی ہے اس میں ملاوٹ کرے گا، دو نمبریاں کرے گا۔ یہ کیسا شکر ہے؟ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جہاں پر رکھا راضی ہو جا، حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے۔ یہ کون سا شکر ہے کہ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کیے جا رہا ہے؟ اچھا، اب ملاوٹ اور یہ دو نمبریاں کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ میرا جو پرافٹ ہے، منافع ہے، وہ زیادہ ہو جائے، پیسے میرے پاس زیادہ ہو جائے۔ تو جہاں اگر آپ خالص چیز بیچ دیں، اگر جہاں آپ کو 100 روپیہ منافع ہے 50 مل جائیں خالص ہوں، تو کیا اس پر شکر کرنا یہ شکر نہیں؟ ہمارا شکر یہ زبان سے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، لیکن عمل کیا ہے کہ جب چیز بیچنی ہے تو اس میں دو نمبریاں کرتے ہیں۔ تو آئیے، اللہ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہاں رکھے اللہ سے راضی رہنا ہے، جہاں بھی اللہ آپ کو بٹھا دے، جو حیثیت عطا کرتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر، یہ اصل شکر ہے۔ اور جو لوگ شکر نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ عورتیں جہنم میں کثرت سے کیوں جائیں گی؟ فرمایا یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر خامد اس کا شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہا ہے، کوئی ایک اونچ نیچ لغزش ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میں نے ساری زندگی تجھ سے بھلائی نہیں پائی، تو نے میرے ساتھ اچھا کیا ہی کب ہے؟ یہ جڑا مینوں ملیا ہے نا، یہ میرے بھراواں نے دیتا ہے، میں پیکیوں لے کے تو کہ مینوں دیتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر ایک عورت اپنے شوہر کی جو اس کا نال و نفقے کا اخراجات اٹھاتا ہے، اگر وہ عورت اپنے خاوند کی، شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ تو وہ انسان جسے اللہ نے بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، اگر خدا کی قسم یہ ایک آنکھ ہی نکل جائے نا تو اس جیسی کوئی آنکھ نہیں ملے گی ہمیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم پھر بھی اس کی ناشکریاں کریں، تو پھر اللہ نے یہی کہا ہے ان عذابی لشدید ولئن کفرتم، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ تو عذابوں سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے الحمدللہ، میں ہر حال میں اچھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ وان یشرب شربۃ فیحمدہ علیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو کھانے کا ایک لقمہ لیتا ہے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا۔ اور ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے، فرمایا التحدث بالنعمت شکر وترکها کفر، کہ اللہ کی نعمتوں کا زبان سے تذکرہ کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے،
اور اس کا تذکرہ چھوڑ دینا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ انسان، حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑی ہی پیاری بات کی ہے، سورۃ عادیات کے آیت ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ناشکرہ اس انداز سے ہے کہ اس کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو انعامات دیے ہیں، اس نے وہ بیٹھ کر کبھی شمار نہیں کیے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک ایک کر کے شمار کرتا ہے۔ مجھے یہ بیماری آئی ہے، یہ مالی پریشانی آئی ہے، یہ کاروبار میں مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن جو اللہ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، انسان شمار کرے، شمار کرنے سے عاجز آ جائے، انسان ان نعمتوں کو نہیں دیکھتا، جو چند مصیبتیں آتی ہیں انہیں شمار کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، اپنی زندگی میں اطمینان لانے کے لیے اور مصائب مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں جن اعمال کو کرنا چاہیے، پہلے نمبر پر ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں، ہر کام میں، ہر آن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک جہاں آ جائے سر تسلیم خم کر دے، اور اس کے بعد اگر کوئی لغزش خطا ہو جاتی ہے فوراً اللہ سے استغفار کرے، اور اس کے بعد اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہر وقت ان نعمتوں کا شکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی، اپنے بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، نبی علیہ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہ اللہ کہ جس نے یہ رات اور دن کا نظام بنایا ہے، یہ جو رات کے بعد دن، دن کے بعد رات ہے، لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے کہ جو ذات جس نے میرے لیے یہ دن کی روشنی رکھی ہے، جس میں میں اپنا کام کاج کرتا ہوں، رات کی نیند میرے لیے میسر کر دی ہے، تو میں اس اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں، اپنی ساری زندگی کی کوششیں اسی کے نام کر دوں۔ اور او اراد شکورا، دوسرا فائدہ یا دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس آیت میں شکر سے مراد اللہ کی عبادت کرنا ہے، کہ دن رات میں جو اللہ نے ہمارے لیے نمازیں مقرر کی ہیں ان نمازوں کو پڑھا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے اور سوج جاتے،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے پھر بھی اتنا لمبا قیام فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ اللہ نے جو ہمارے لیے یہ نظام مقرر کیا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے او اراد شکورا، یہ شکر کرنے کے لیے ہے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کا جو مفسرین نے معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دن رات میں جو نمازیں ہیں، اللہ کی عبادتیں ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔